شیعہ رافضی مفتی فضل ہمدرد کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں وہ سنی شیعہ کی 10 سملیرٹیز مشترک باتوں کی نشاندہی کر رہا تھا کہ شیعہ اور سنی میں یہ 10 چیزیں مشترک ہیں جس کو یہ دونوں پارٹیاں مانتی ہیں۔ باقی تو کوئی بات نہیں، اگر مشترک چیزیں ڈھونڈنی ہیں تو 10 کیا، آپ ہمیں کہیں ہم 50-100 گن کر دے دیتے ہیں۔ شیعہ سنی میں کیا، آپ کسی اور مذہب میں، یہودی مذہب میں لے لیں، عیسائی مذہب میں لے لیں، کسی مذہب کی لے لیں، مشترک چیزیں مل جائیں گی، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن اصل ایشو جو ہے وہ کبھی حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیعہ ایک الگ مذہب بھی نہیں ہے، ایک الگ دین ہے، اور اس کی جتنی بھی مشترک چیزیں ہو جائیں، جو ایک سب سے اختلافی چیز ہے، جب تک وہ موجود رہے گی مسئلہ رہے گا اور یہ کبھی ختم بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بھی ایک چیز ہے صحابہ کا اختلاف، کیونکہ وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ شیعہ حضرات صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ اس مسئلے سے ہٹ کر جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو کہ کبھی حل بھی نہیں ہو سکتا، اور اس مسئلے کے سوا جتنے مسئلے بھی حل ہو جائیں، شیعہ اور سنی نہ کبھی ایک ہوئے ہیں، نہ کبھی ایک ہو سکتے ہیں مذہب کے طور پر، ہاں سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر یہ الگ بات ہے۔ تو وہ اختلاف ہے جس کو اس نے ٹال مٹول کر کے نکال دیا، مسئلہ امامت کا اختلاف۔ اس نے کہا ہے کہ ختم نبوت پر دونوں متفق ہیں۔ تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے خاتم النبیین ہونے کا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی طرح سے، کسی بھی معنی کے اندر وہ نہیں آئے گا۔ آپ کے اوپر نازل کردہ کتاب قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو دونوں کا خاتم النبیین ہونے کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے۔ یہ تیسرا مشترک بنیادی عقیدہ ہے سنہ اور شیعہ دونوں میں۔ چوتھا جو عقیدہ ہے وہ قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھنا۔ مشترک بتائے ہیں وہ تو قادیانیوں کے ساتھ بھی مشترک ہیں۔ ایک ہی مسئلہ ہے 10واں ختم نبوت کا، جس پر اختلاف ہے، اور اس مسئلے میں شیعہ کے ساتھ بھی اختلاف ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شیعہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے دعوے دار ہیں، ہم ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، لیکن جو یہ مسئلہ امامت ہے، اس کا ایک نام تبدیل کر دیا گیا، نبوت سے ہٹا کر امامت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ جو مسئلہ امامت ہے، شیعہ جس طرح مانتے ہیں یہ نبوت ہی ہے، اس کا نام امامت رکھ دیا گیا ہے۔ کہتا ہے کہ قرآن پر متفق ہیں کہ قرآن آخری کتاب ہے، تو قادیانی کون سی کتاب نہیں لے کر آئے ہیں؟ وہ بھی تو قرآن مجید کو مانتے ہیں، بلکہ وہ تو حدیث کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں، وہ تو ایک قدم ان سے آگے مانتے ہیں۔ تو ایک قرآن پر جو کہ یہ تکیے کی وجہ سے مانتے ہیں، جب زبان سے مانتے ہیں تو پھر بات تو نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید کے آخری کتاب ماننے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، وہ تو قادیانی بھی مانتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے نبوت، ختم نبوت کا، جس کی وجہ سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا نام امامت رکھ دیا، اور امام کو وہی درجہ دے دیا جو نبی کو دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ایسے ایک اوپر بات یہ بھی ہے کہ ان کے اماموں کا رتبہ ان کے مطابق نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے، امامت کا رتبہ نبوت سے بڑھ کر ہے، یعنی ایک اس سے بڑھ کر چیز لے آئے نبوت سے بھی، تو پھر مسئلہ کہاں حل ہوا؟ ان کے نزدیک امامت کو ماننا لازمی ہے، جو امامت کو نہیں مانتا وہ شخص کبھی راہ راست پر نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، ان کو ماننا لازمن ہے۔ تو مسلمان ان کی امامت کو نہیں مانتے، نبوت کی طرح کہ امام کی بات اسی طرح ہے جس طرح نبی کی بات ہے۔
تو جو نبی کی بات نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور پھر امام کی بات بھی ویسے ہے تو پھر جو اس کی بات نہ مانے وہ کہاں مسلمان رہے گا؟ تو ان کے عقیدہ کے مطابق امام کو ماننا نبی کو ماننے کی طرح ہے، اور ان اماموں کا درجہ نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے، مسلمان کبھی اس بات کو نہیں مان سکتے، اور اس طرح ماننے والے کو مسلمان کبھی نہیں مسلمان مان سکتے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ کوئی مسلمان اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ امامت کا جو عقیدہ ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے جتنی بھی باتیں ہو جائیں، جتنی بھی سملیرٹیز ہو جائیں، جتنی بھی مشترکات ہو جائیں، کبھی ایک نہیں ہو سکتی یہ بات۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ہوتے ہوئے سملیرٹیز گننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ رافضی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف حربے جیسے استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا ایک حربہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں اور شیعہ میں یہ باتیں مشترکات ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ ارے بھئی اصل ایشو جس کی وجہ سے اختلاف ہے عقیدہ امامت کا وہ موجود ہے، اور کوئی شیعہ اثنا عشری ہو ہی نہیں سکتا جو اس عقیدہ امامت کو چھوڑ دے۔ جو اس عقیدہ امامت کو چھوڑے گا وہ اثنا عشری رہے گا ہی نہیں۔ تو اثنا عشری شیعہ کا مین عقیدہ یہی ہے، اور جو اس عقیدے سے ہٹ جائے وہ شیعہ اثنا عشری ہے ہی نہیں۔ تو یہ کبھی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، اس مسئلے کے ہوتے ہوئے کبھی ایک دین ہو بھی نہیں سکتا۔ تو مختلف طرح کی باتیں کر کے اور عجیب عجیب باتیں کر کے مسئلے کو اوپر نیچے کر کے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان اور شیعہ اثنا عشری کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک الگ دین ہے، وہ ایک الگ دین ہے۔ ہاں ادیان کے اندر جو صلح ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے۔